اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے پچھلے ویڈیو میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق جو آپ کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کے تعلق سے اردو نظم پیش کر رہا تھا، جس میں خاکسار نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے کس قسم کے کلمات کہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور یہ تو اردو تھا۔ اب میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فارسی شعر آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ یعنی خدا تعالیٰ کے بعد اگر کسی سے عشق کرنا ہے تو وہ سوائے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی سے نہیں ہو۔ یعنی اگر مجھ کو کسی پر عشق ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا اگر کفر ہے، اس وجہ سے لوگ مجھے کافر کہتے ہیں۔ یہ بعثت ثانیہ اسی تعلق رکھنے والا یہ مضمون ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنا کفر ہے تو خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے جو آپ کے اپنے آقا و متا سیدنا حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یہ فارسی تھا۔ آپ کو عربی عشق دکھاؤں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مدح میں کس قسم کے عربی کلمات کہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا اینا فیض اللہ والعرفانی، یا اینا فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی، کہ اے اللہ کے فیض و عرفان کے چشمے، اے اللہ کے فیض و عرفان کے چشمے، خلقت تیری طرف پیاسے کی طرح دوڑ رہی ہے۔ یا بحرا فضل المنعم المنانی تہوی الیک الزمر بالکیزانی، اے انعام اور احسان کرنے والے خدا کے فضل کے سمندر۔ دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا بحرا فضل المنعم المنعانی، اے انعام اور احسان کرنے والے خدا کے فضل کے سمندر۔ یعنی اتنا بڑا فضل کرنے والا سمندر کی طرح، تہوی الیک الزمر بالکیزانی، لوگوں کے گروہ کوزے لیے تیری طرف لپک رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں یا شمس و ملک الحسن والاحسانی نورت وجہ البر والعمرانی، اے حسن اور احسان کے ملک کے آفتاب، اے حسن اور احسان کے ملک کے آفتاب، تو نے بیابانوں اور آبادیوں کے چہرے کو منور کر دیا۔ کیا عبد الکریم شیخ اس قسم کا ایک اشعار دکھا سکتے ہیں کہ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں کسی بھی مرد خدا نے حضرت اقدس محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مدح میں اس قسم کے کلمات کہے ہوں تو پیش کر کے دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو عشق نہیں تھا، انا للہ۔ سچ کہنے کے لیے ہمت چاہیے آپ نے کہا تھا، تو دکھائیں اپنی ہمت اور جرات اور اس قسم کے کلامات کو پیش کریں دنیا کے سامنے۔ آگے پڑھتا ہوں، قوم رأوکا و امتن قد اخبرت من ذالک البدر الذی اسبانی، ایک قوم نے تجھے دیکھا ہے اور ایک امت نے خبر سنی ہے اس بدر کی جس نے مجھے اپنا عاشق بنا دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پھر آپ آگے فرماتے ہیں یا بدرا یا آیات الرحمانی
اے ہمارے کامل چاند اور اے رحمان کے نشان. دیکھیں کیا ہے، کون سی چاند ہے، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے الفاظ سنیں ذرا. یا بدرا یا آیات الرحمانی، اے ہمارے کامل چاند اور اے رحمان کے نشان. احدل ہداتے و اشجعانی، رہنماؤں کے رہنما اور سب بہادروں سے بہادر. اے ہمارے کامل چاند اور اے رحمان کے نشان، سب رہنماؤں کے رہنما اور سب بہادروں سے بہادر. پھر آپ فرماتے ہیں انی ارا فی وجہک المتحلل شانی یفوق و شمائل الانسانی، بے شک میں تیرے درخشاں چہرے میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی شان جو انسانی خصائل پر فوقیت رکھتی ہے. یہ ہے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کا عشق اپنے آقا و متا سیدنا حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ آگے فرماتے ہیں فی وقتی ترویق لیالی نویرو واللہ نجہم من الطوفانی، وہ راتوں کی تاریخ کے وقت منور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان سے نجات دے دی. یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا عشق اپنے پیارے آقا و متا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. حضرت مرزا صاحب کہ یہ عربی کلمات تھے. اب میں آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی اردو نثر کو بھی رکھ رہا ہوں. دیکھیں مرزا صاحب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مدح میں کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائکہ میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمر اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا. غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کس قدر روحی رنگ رکھتے ہیں. پھر آپ آگے فرماتے ہیں اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور سے ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق اور مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہے. یہ ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا عشق. کیا شیخ صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے، تو آپ کے آبا و اجداد نے جو احمدیت کو قبول کیا تھا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی پر جو ایمان لایا تھا، وہ ان کلمات کو دیکھ کر لایا تھا. آپ کے جیسے بلو فلم اور بالی ووڈ کسنگ سین کو دیکھ کر کے انہوں نے صحابہ کا درجہ نہیں پایا تھا. اور یہ آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، جو آپ کا یوٹیوب کے اندر جب لاگ ان کرنے کے بعد کھلتا ہے، وہ میوزک سے آپ کے آبا و اجداد کو یہ مقام نہیں ملا تھا. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ بھرنا، اسلام کی باتیں کرنا اور ایک طرف سے برہنہ فلم دیکھنا، بالی ووڈ کسنگ سین کو رکھنا اور میوزک کا فیوریٹ قرار دینا، یہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں جمع ہو سکتی شیخ صاحب. لہذا آپ کا پول کھل چکا ہے، آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے ظاہر و باہر ہو چکا ہے. اگر آپ کے اندر اگر آپ واقعی طور پہ سچ بولنا چاہتے ہیں تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کہ ان کلمات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے مقابل میں کوئی ایک کلمات تو پیش کر کے دکھائیں. آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ 1400 سال کی تاریخ میں صرف مرزا صاحب کے لیے مقدر تھا یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.